داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 268۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سالار نے کہا، ہم تم سے یہ کام مفت نہیں کرانا چاہتے، تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں، اسحاق نے کہا۔ وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، نیچے ٹخنے فرش کے ساتھ، اوپر کلائیاں پہیے کے ساتھ۔ 3-4 حبشی اس لمبے کھمبے کے ساتھ کھڑے تھے جسے دھکیلنے سے پہیہ حرکت میں آتا تھا۔ سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کو ایک قدم دھکیلا، راہٹ کی طرح پہیہ چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھنچنے لگا، اس کے بازو کندھوں اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگیں۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی انڈیل دیا ہو۔ اب سوچو اور جواب دو۔ اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی، ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پہیہ اور آگے چلایا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے، میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے۔ اسے کچھ دیر یہیں رہنے دو، سالار نے حکم دیا، مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ سالار چلا گیا۔ اسحاق کے جسم کے جوڑ کھل رہے تھے، کھال جیسے اتاری جا رہی تھی۔ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے تصور میں خدا کو اپنے سامنے دیکھا اور کہا، خداوند دو عالم، میں گنہگار ہوں تو مجھے اور سزا دو۔ میں آپ کی راہ میں سچا ہوں تو مجھے سکون عطا کر۔ میں آپ کے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا، اس نے کہا، زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اسحاق نے کہا۔ پہیہ اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیہ ذرا اور چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیہ اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلیں۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ پہیہ چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے، دوسرے نے کہا۔ تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستو، اسحاق کی نحیف آواز سنائی دی۔ میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، اسحاق نے کہا، میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گنوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، پیروں، فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجہ کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہوتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کے آخری نشان تک زندہ ہی رہا، ہوش میں رہا۔ سپاہی جان گئے کہ یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں۔ تم آسمانوں کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے، اسحاق نے جواب دیا۔ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا۔ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایک سپاہی نے کہا، یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں۔ تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو؟ باہر جا کر، اسحاق نے کہا، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیہ نیچے کر دیتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا، سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنے دوں گا۔
یہی میری طاقت ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایک سپاہی نے کہا، جب کہو گے، جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا، ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیہ اور آگے چلایا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیہ اور آگے چلایا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا۔ تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا۔ تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا، بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے۔ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ دوسرے افسر نے کہا، دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے، سالار نے کہا۔ پھر اسے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو ورنہ تمہاری کمسن بیٹی اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ دونوں سپاہی جو سالار کی غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے، قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا۔ اسے اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے اور صلاح الدین ایوبی کی تعریفیں بھی کرے، ورنہ مسلمان اسے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکری شکنجے سے اتار کر اسی کوٹھری میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا۔ جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا، گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا۔ صبح ابھی ابھی طلوع ہوئی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھا کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ پہلے گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدیدار ہے۔ اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا تھا، دوسرے قیدیوں کی طرح اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسے اس کی بیٹی اور بیوی سے ملایا جائے۔ میں ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ جاری ہے،
اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔